کسی کے کاروبار پر جادو کرنا ہے تو اس شخص سے آپ تھوڑا سے پیسے لے لیں اور اس پر جادو کروا لیں، جس طرح کہ یہ 100 کے نوٹ کے اوپر جادو ہوا ہے اور یہ تعویذ کیا گیا ہے۔ جادو سے نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، جادو سے کسی کو بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، جادو کی حقیقت ہے، اس کے انکار نہیں ہے۔ دیکھیں کہ آخری دو صورتیں فلق ناس، یہ ہر قسم کے جادو کا علاج اللہ کے فضل سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، آپ کے بالوں کے اوپر جادو کی گرہ لگائی گئیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی دو صورتیں نازل ہوئیں۔ بالکل تصویر کے اوپر بڑا خطرناک جادو ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہم ڈی پی بھی لگاتے ہیں واٹس ایپ پہ یا میڈیا کے اوپر جو تصویر جاتی ہے، اس کے اوپر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اتنی خطرناک ہے کہ اگر انسان کو لگ جائے انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو نظر بد ہے یہ جادو سے بھی خطرناک ہے۔ جادو کا اثر ہوتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن نظر بد لگتی ہے تو اسی وقت انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ تعویذ پڑے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ جو ہے نا، یعنی کہ قاری صاحب نے اتروا دیے گئے ہیں لوگوں کے جسم سے، لوگوں کے گلوں سے، ہاتھوں سے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، آج کل جادو کرنا بڑا آسان طریقہ ہو چکا ہے۔ اگر دشمن سے آپ نے بدلہ لینا ہے تو اس پر جادو کر لیں۔ اب جادو کرنے کے طریقے بہت سے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کے کاروبار پر جادو کرنا ہے تو اس شخص سے آپ تھوڑا سے پیسے لے لیں اور اس پر جادو کروا لیں، جس طرح کہ یہ 100 کے نوٹ کے اوپر جادو ہوا ہے اور یہ تعویذ کیا گیا ہے۔ اور اب میں بتاؤں گا کہ کسی لڑکی کے اوپر جادو کرنا ہو، یعنی کہ کسی کی شادی رکوانی ہو، تو اس لڑکی کی جولی کوئی چیز بھی لے لے آپ، اس پر جادو ہو سکتا ہے۔ یا کسی کے گھر میں جادو کروانا ہو، کسی کو بیمار کرنا ہو، تو اس پر بھی جادو کس طرح سے ہوگا، لیکن اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم قاری عرفان صاحب موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جادو کا خاتمہ کیسے کیا جاتا ہے اور جادو کے جو اثرات ہیں وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، کسی سے اگر دشمنی کا بدلہ لینا ہو تو آپ ان کا کاروبار تباہ کرنا ہو تو جادو سے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جادو سے نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، جادو سے کسی کو بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، جادو کی حقیقت ہے، اس کے انکار نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو دشمنیاں چل رہی ہیں، جو جنگیں چل رہی ہیں، وہ جادو کی چل رہی ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ اختلاف ہوا، اسی وقت وہ اس کے اوپر جادو کروا دیتا ہے بدلہ لینے کے لیے، انتقامی کارروائی کے لیے۔ تو جادو سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جادو سے آپ کسی کو بھی آپ نے تباہ کرنا ہو، فنا کرنا ہو، بیمار کرنا ہو، مارنا ہو، تو اس پہ جادو کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ جادو کے کیسے طریقے ہیں، کہ جادو کو کیسے ختم کیا جائے۔ قرآن میں ہر جادو کا بھی علاج ہے، ہر بیماری کا بھی علاج ہے، شیطانی چیز کا بھی علاج ہے، تو آپ تھوڑے سے اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں کہ آخری دو صورتیں فلق ناس، یہ ہر قسم کے جادو کا علاج اللہ کے فضل سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، آپ کے بالوں کے اوپر جادو کی گرہ لگائی گئیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی دو صورتیں نازل ہوئیں، چونکہ وہ 11 گرہیں لگی تھی، اور یہ 11 آیات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کی ایک ایک گرہ کو کھول دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جادو کا اثر باطل ہو گیا۔ ہر قسم کا جادو ہے، سفلی جادو ہے، کالا جادو ہے، بنگالی جادو ہے۔ آپ ان دو صورتوں کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھونک مار لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہر قسم کا جادو باطل ہو جائے گا۔ اچھا قاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کسی لڑکی پر جادو کرنا ہو تو تصویر پر آج کل بڑی آسانی سے جادو کیا جاتا ہے۔ کسی لڑکی کی تصویر لے لو، اس پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ یہ واٹس ایپ جو ہے، آج کل واٹس ایپ پہ ہر کوئی اپنی پروفائل فوٹو لگا دیتا ہے، فیس بک پر پروفائل فوٹو لگا لیتا ہے، یعنی کہ تصویریں تو اس طرح کی لیک ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ تصویروں سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کو سینڈ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جادو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بالکل، تصویر کے اوپر بڑا خطرناک جادو ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہم ڈی پی بھی لگاتے ہیں واٹس ایپ پہ یا میڈیا کے اوپر جو تصویر جاتی ہے، اس کے اوپر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ تو ان سے بچنا تو ناممکن ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم صبح شام کے اذکار کریں گے، پڑھائی کریں گے، فلق ناس پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، تھوڑی سی ہمیں قاری صاحب اور بھی چیزیں بتا دیں۔ اونٹ کی ہڈی جو ہے، یعنی کہ آج کل جو قربانی ہوتی ہے بڑی عید پر، تو لوگ اونٹ کی ہڈی تلاش کرتے ہیں، اونٹ کی گھٹنے کی ہڈی ہمیں مل جائیں، اس کو ہم اپنے گھر پہ رکھیں تو جادو ٹونا سے ہم بچ جائیں گے، تو ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے چونکہ جادو ہے تو ہم اگر گھر میں یہ ہڈی رکھیں گے تو اس سے جادو ختم ہو جائے گا۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ہڈی گھر میں ہو تو اس سے جادو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اتنی خطرناک ہے کہ اگر انسان کو لگ جائے انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد نظر بد کی وجہ سے قبر میں چلی جائے گی۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری آدھی امت نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی. یہ جو نظر بد ہے یہ جادو سے بھی خطرناک ہے. جادو کا اثر ہوتا ہے آہستہ آہستہ, لیکن نظر بد لگتی ہے تو اسی وقت انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو جو اونٹ نظر بد سے خود کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا؟ اچھا, نظر بد کے لیے لوگ تعویذ بناتے ہیں, گلے میں پہن لیتے ہیں, ہاتھ میں کڑے پہن لیتے ہیں, ہاتھ میں بچوں کو جو بچے ہو جاتے ہیں نظر بد کے لیے ہاتھ میں گانے شانے پہنا دیے جاتے ہیں. یہ ناظرین یہ دکھائے ذرا, یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں, یہ سب تعویذوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ دکھائیں, یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ تعویذ پڑے ہوئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ جو ہے نا یعنی کہ قاری صاحب نے اتروا دیے گئے ہیں لوگوں کے جسم سے, لوگوں کے گلوں سے, ہاتھوں سے. یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی قرآن میں نہیں آیا, اس پر ذکر نہیں کیا گیا, کوئی حدیث پہ اس پر ذکر نہیں کیا. کیا واقعی یہ سچ ہے؟ بالکل ایسے ہے. ایک شخص کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا, جس طرح آج لوگ تعویذ پہنتے ہیں, کڑے پہنتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ تو نے کس لیے پہنا ہے؟ تو کہتے اللہ کے نبی میں بیمار ہوں, میں نے شفا کے لیے پہنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیری بیماری میں اور اضافہ کرے گا. یہ چیزیں شفا نہیں دیتی بلکہ اس سے اور بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. شفا کیسے ملے گی؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتائی ہیں, جو طریقہ بتایا. اب نظر بد لگ گئی ہے تو اس کے لیے آپ نہ تو کوئی تعویذ پہنے, نہ کوئی ڈوری پہنے, نہ کسی بچے کو ڈوری پہنائیں, بلکہ نظر بد کی دعا پڑھیں. نظر بد کی دعا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لائم. اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل اور اسحاق کو بھی یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اچھا قاری صاحب, ناظرین کے لیے تھوڑی سی بتا دیں کون سی آیت پڑھنی چاہیے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا کالا جادو ہوا ہے یا ہماری بہن بیٹی پر ہوا ہے یا بیٹے پر ہوا ہے, تو کون سی صورت ہے جو پڑھنی چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ شفا بھی دے گا؟ فلک ناس پڑھیں, یہ ہر قسم کے جادو کا بھی علاج ہے, نظر بد کا بھی علاج ہے, جنات کا بھی علاج ہے. حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے. جب آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر دعاؤں کو ترک کر دیا اور آپ ان 2 صورتوں کو زیادہ پڑھا کرتے تھے. تو اگر نظر بد کا مسئلہ ہے تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مسئلہ حل ہو جائے. چلیں جی قاری صاحب, آپ کے پاس بھی کافی اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, مائیں بہنیں آتی ہیں جن پر کالا جادو ہوا یا جنات کا سایہ ہو یا اس طرح کوئی معاملات ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, تو آپ بھی قرآن سے نوری علاج؟ بالکل الحمدللہ. آپ جس ادارے میں موجود ہیں اسی ادارے میں ہم 3 دن محمدی ہاؤس میں پیر, منگل اور بدھ ظہر سے مغرب علاج کرتے ہیں. جادو جنات کا, نظر بد کا, رقیہ کے ذریعے سے قرآن سے علاج کرتے ہیں اللہ کے فضل سے, اور ہزاروں لوگ آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا بھی دیتا ہے لوگوں کو. ماشاءاللہ. ناظرین یہ دکھانا بہت ضروری تھا, اس کو اتنا شیئر کریں. اللہ حافظ.